آمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پچھلے پروگرام میں لے پالک بچہ ایڈاپٹڈ جو بچہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے کلام کیا تھا کہ ہمارے مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نسب کی حفاظت کی جائے، نسب کو مختلط نہ کر دیا جائے، ایک خاندان کو دوسرے خاندان میں جھوٹ کے ساتھ پیوست نہ کر دیا جائے، بلکہ جس کی اولاد ہے اسی کی طرف منسوب کیا جائے، جس کا تعلق جس خاندان سے ہے اسے اسی خاندان کا کہا جائے۔ لہذا اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کو اس کے اصل خاندان کی طرف منسوب نہیں کرتا ہے، اس کے اصل باپ کی طرف منسوب نہیں کرتا ہے بلکہ اس کا نسب بدل دیتا ہے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جہنم کی وعید بیان فرمائی ہے۔ اس سے وہ لوگ درس حاصل کریں کہ جو غیر سید ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو سید کہتے ہیں۔ سید تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارکہ کو کہا جاتا ہے، تو وہ اپنے بعض اوقات جھوٹے اپنے آپ کو سید لکھوا کر اور لوگوں سے احترام اور انعام اور تحفے سمیٹتے ہیں اور محافل کے اندر مرکز نگاہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایسا واقعی کو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو سید کہہ کر اور وہ ہے غیر سید اس طرح عزت حاصل کرے گا تو یہ بہت سخت گناہ ہے اور آخرت میں اس کی بڑی سخت گرفت ہوگی۔ تو ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں یہ آیت سنا دی تھی، پھر ایک دفعہ میں آیت عرض کر دیتا ہوں ترجمے کے ساتھ، پھر ہم تھوڑا سا مزید اس پہ تبصرہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 4 ہے کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لے پالک جو بچے ہیں انہیں تمہارا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ ایسی اگر بچی لے کر پالی ہے تو وہ تمہاری اپنی سگی بیٹی نہیں بن گئی ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے اپنے منہ کا قول ہے، تمہارے اپنے منہ سے نکالا ہوا، یعنی تمہارا اپنا خود ساختہ قول ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی یہ ضابطہ قاعدہ نہیں بنایا۔ یہ کفار کا رد ہے کہ جو کفار کے ہاں ایسا ہوتا تھا کہ جو کسی کا بچہ لے کر پال لیتا تھا یا اس کو منہ بولا بیٹا کہہ دیتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ گویا کہ سگا بیٹا ہو گیا۔ اور جس طریقے سے اپنے سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، وہ اس منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا بھی حرام قرار دیتے تھے۔ یعنی دیکھیں نا، اگر ایک شخص ہے اس کا ہمارے مذہب اسلام کی روشنی میں اگر بیٹا کسی بچی سے شادی کر لیتا پھر اس کو طلاق دے دیتا ہے تو باپ اس سے نکاح نہیں کرے گا، لیکن اگر لے پالک بچہ ہے اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر یہ شخص اس بچے کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ بہو اس کے اوپر یہ حقیقتاً اس کی وہ بہو نہیں ہے جو ایک سگے باپ کی اپنے بیٹے کی بیوی اس کی جو بہو کہلاتی ہے۔ تو وہ لوگ اس طرح کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرما دی۔ پھر آگے مزید ارشاد فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، ان بچوں کو ان کے باپ ہی کی طرف منسوب کر کے پکارو، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ درست بات ہے، زیادہ عدل کے قریب بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پھر اگر تم ان کے والدین کو نہیں جانتے ہو، ان کے باپوں کو نہیں جانتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ پھر دین میں تمہارے بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے موالی ہیں، یعنی تمہارے چچا زاد، اس کا ترجمہ بزرگوں نے کیا ہے کہ یہ تمہارے بشریت کے اندر رشتے میں گویا کہ چچا زاد بن گئے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اس صورت میں کہ جو تم اس سے پہلے نادانستہ طور پہ خطا کر چکے، کہ جن کو مسئلہ معلوم نہیں تھا انہوں نے ایسے بچوں کو اپنی طرف منسوب کیا کہ ہمارا بیٹا ہے اور ہمارے خاندان سے مشہور کر دیا تھا، تو ان کا گناہ معاف ہے۔ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، ہاں گناہ اس میں ہے جو جان بوجھ کر تمہارا دل قصد و ارادہ کرتے ہیں، معلوم ہے، مسئلہ بھی پتہ ہے، جان چکے ہیں، پھر بھی منسوب کیے چلے جا رہے ہیں، یہ ہے گناہ۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لہذا ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی تفصیل سے اس پہ بتایا تھا کہ بعض لوگ بچوں کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ضرور بچوں کو لیجئے، ان کی کفالت کیجئے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی ارشاد فرمایا، یتیموں کے بارے میں خاص طور پر ہے، سرکار نے فرمایا کہ جس نے کسی ایک یتیم کی کفالت کی اور اسے پال پوس کر جوان کر دیا تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ سرکار نے 2 انگلیاں دکھائیں کہ جیسے یہ 2 انگلیاں قریب قریب ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو میرا قرب عطا فرمائے گا۔
تو اس لیے اگر کوئی اس نیت کے ساتھ کسی بچے کو لے لیتا ہے کہ چلو پال پوس کے بڑا کریں گے، اس کو پڑھا لکھا بھی دیں گے تو بچہ بیچارہ اچھی عزت کے ساتھ زندگی گزار لے گا، تو بہت ثواب ہے۔ اور بعض لوگ اپنی مطلب ایک خواہش ہوتی ہے کہ یہ اپنی اولاد نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی بچہ ہونا چاہیے گھر میں، تو وہ اس کو اپنے ہی مطلب نفسانی سکون کے لیے، باطنی سکون کے لیے لے لیتے ہیں۔ بہرحال اگر نیت یہ اچھی شامل کر لی جائے کہ ہم اس کو اللہ کے لیے پال پوس کے جوان کریں گے تاکہ یہ معاشرے کا اچھے انداز سے حصہ بن جائے اور تکالیف سے اس کو محفوظ رکھیں گے، تو بہت ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اب یہ اس میں چند مسائل ہوتے ہیں، جیسے ہم نے عرض کیا کہ پہلی بات تو یہی ہے کہ اسے اس کے اصل باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے، اور اگر باپ نہیں پتہ تو بہرحال پھر اس کو یہ نہ کہا جائے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، سگا بچہ ہے، بلکہ یہ مشہور کرنا ہی پڑے گا یہ کسی اور کی اولاد ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے اس کے باپ کا نام کیا ہے اور آپ کو نہ پتہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں جی میرے چچا کا بیٹا ہے، یہ اتنا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے نام کے ساتھ اس کو معروف اور مشہور کر دیں۔ جب بھی اس کا کسی سے تعارف کرائیں تو اپنا بیٹا کہہ کے اور خود کو اپنا باپ کہہ کے کروائیں، یا عورت اپنی ماں اپنے آپ کو اس کی ماں کہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ باقی رہا جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ وسوسہ کہ اگر بچے کو جب یہ بڑا ہو جائے گا کوئی پوچھے گا اس کا اصل باپ کون ہے اور ہم کہیں گے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، تو پھر بچے کے بارے میں کچھ منفی خیالات ان کے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ اگر یہ تصور آپ کے ذہن میں ہے تو پھر آپ بچے کو لیں ہی نہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کے بچے کو طعنہ زنی کریں گے تو پھر آپ نہ لیں، لیکن اگر آپ لیتے ہیں تو حکم قرآنی تو موجود ہے، اسے اس کے اصل باپ کی طرف ہی منسوب کیا جائے گا۔ نہیں پتہ تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ اس کو اپنا دینی بھائی کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، پھر میں ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں تھوڑا سا کہ پچھلے پروگرام اگر کسی نے نہ دیکھا ہو، کہ اگر آپ نے ڈاکومنٹس میں پہلے سے اس کا نام لکھوا دیا تھا، مسئلہ معلوم نہیں ہوتا بہت سوں کو، وہ اپنا نام لکھوا دیتے ہیں اور مشہور بھی کر دیتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے، تو اگر مشہور کر دیا تھا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے، اب اس کو اصل چیز بتائیں لوگوں کو، یہ بہت ضروری ہے، اس بچے کے حق میں بھی بہتر ہے، ورنہ آگے چل کے کبھی یہ راز فاش ہو جائے تو پھر ماں باپ کا جو احترام اس کے دل میں، جو پالنے والے ہیں ان کا احترام نہیں رہتا کہ مجھ سے جھوٹ بولتے رہے ساری زندگی، بتا دینے میں اچھا ہے۔ باقی یہ کہ اگر ڈاکومنٹس میں نام آپ نے والد کی حیثیت سے لکھوا دیا ہے اور اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تبدیل کرنا بہت ہی مشکل ہے، تو آپ اس کو رہنے دیں، کیونکہ اب آپ کا وہاں نام لکھوانا ایک قانونی ضرورت کے تحت ہے، نسب بدلنے کا قصد و ارادہ نہیں ہے۔ نسب بدلنا اصل میں منع ہے، اور نسب بدلنا اسی وقت متحقق ہوگا جب اس بچے کا تعارف آپ صرف اپنے بیٹے کی حیثیت سے کرائیں اور اپنے آپ کو اس کا باپ مشہور کر دیں۔ اگر یہ نہیں ہے قصد و ارادہ اور آپ نے ایسا کیا بھی نہیں ہے، تو صرف ایک کاغذاتی کارروائی کرنے کے لیے یا قانونی کارروائی کی وجہ سے آپ نے اگر باپ کے خانے میں اپنا نام لکھوا دیا تو ہو سکتا ہے، چل سکتا ہے۔ تو اب اگر آپ نے پہلے لکھوا دیا تھا، رہنے دیں، اور اگر بالفعل ابھی چھوٹا ہے اور ایسے کاغذات بن رہے ہیں اور اس میں لکھوانا ہی پڑے گا، تب بھی آپ لکھوا سکتے ہیں اپنا نام، اس میں باپ کے خانے میں اپنا نام لکھوا لیں۔ بہتر ہے کہ بریکٹ میں چھوٹا سا سرپرست بھی لکھ دیں اگر وہ اجازت دے دیں تو، اگر نہیں دیتے تو آپ باپ کے خانے میں اپنا نام تو لکھوا سکتے ہیں، لیکن دل میں یہی ارادہ ہو کہ میں صرف یہ قانونی کارروائی پوری کرنے کے لیے نام لکھوا رہا ہوں، ورنہ حقیقتاً یہ میرا بیٹا نہیں ہے، نہ میں نے اس کو مطلب اپنی طرف منسوب کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اور اس کی علامت یہی ہوگی کہ اس کے علاوہ، اس کاغذات کے علاوہ آپ جب بھی کسی سے تعارف کرائیں گے تو اپنے بیٹے کی حیثیت سے نہیں کرائیں گے، بلکہ آپ یعنی وضاحت کر دیں گے کہ بھئی یہ میرا سگی اولاد نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے شادی بیاہ کا مسئلہ بھی بتا دیا کہ اس میں آپ نکاح نامے کے اندر اگر اپنے والد کی جگہ اپنا نام بھی لکھوا دیں، لیکن گواہ جانتے ہیں کہ اس لڑکے کا نکاح ہو رہا ہے تو نکاح ہو جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو ضمناً یہاں پر آ گئی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو لے پالک بچے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے رشتہ دار سے وہ بچہ لیتے ہیں کہ جس سے حرمت کا رشتہ بن جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک عورت ہے، وہ اپنی بہن کا بچہ لے لے، بہن نے اپنا بیٹا اس کو دے دیا، تو یہ عورت اس بچے کی خالہ بن گئی۔ اب یہ بچہ جوان ہوگا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ باپ سے تو پردہ ہوتے نہیں لڑکے کا، یعنی اس عورت کا شوہر ہے جو اس کا مطلب ایک لے پالک مطلب ستیلا باپ کہہ لیں آپ یا منہ بولا باپ کہہ لیں، تو یہ باپ سے تو کوئی پردہ نہیں، لیکن یہ چونکہ خالہ ہے سگی، تو سگی خالہ سے بھی پردہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی اجنبی کا بچہ لیا ہے جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں لگتا ہے، اب اگر وہ لڑکا ہے تو یاد رکھیں کہ جیسے ہی وہ بالغ ہوگا تو ماں کو اس سے پردہ کرنا، یعنی اس عورت کو اس سے پردہ کرنا فرض ہو جائے گا، کیونکہ صرف اس کو بیٹا بیٹا کہنے سے
یا بچپن سے لے کے جوانی تک اس کو پالنے سے یہ حرمت کے رشتے ختم نہیں ہو جاتے. وہ نامحرم ہے، جیسے ہی جوان ہوگا اب اس عورت کو اس سے پردہ کرنا فرض ہوگا. اور اگر وہ لڑکی لے کر پالی ہے تو جیسی وہ جوان ہوگی تو اس کو اس شخص سے جو اس کا منہ بولا باپ کہلاتا رہا ہے اس سے اس کو پردہ کرنا فرض ہو جائے گا. اب اگر وہ جوان ہو جانے کے بعد اس کو دیکھتا ہے یا اس کو ٹچ کرتا ہے، چھوتا ہے، تو یہ حرام ہوگا، اس سے اس کو اجتناب کرنا ہوگا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے ایک چھوٹا سا بچہ کہیں سے لیا جو ابھی 2.5 سال کا نہیں ہوا، 2.5 سال کے اندر ایک عورت نے کوئی بچہ لیا اور اپنی سگی بہن سے کہا کہ اس کو دودھ پلا دو، اور 2.5 سال کی مدت ختم ہونے سے پہلے اس کی سگی بہن نے مثال کے طور پہ اس بچے کو اپنا دودھ پلا دیا، تو پھر یہ جو بچہ ہے، یہ جو مطلب اس عورت کی بہن ہے، یہ اس کی رضاعی والدہ بن گئی، اور خود یہ عورت اس کی رضاعی خالہ بن گئی. کیونکہ جس طریقے سے نسب سے رشتے بنتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک عورت کے ہاں بچہ ہے تو اس کی بہنیں اس کی خالہ ہو گئیں، اور اس کے والد کی جو بہنیں وہ اس کی پھوپھیاں بن گئیں. ایسے اگر کوئی دودھ پلا دیتا ہے تو یہی رشتے بن جاتے ہیں. تو اس عورت نے اس کو اپنا دودھ پلایا تو یہ اس کی رضاعی والدہ بن گئی، تو اس عورت کی جتنی بہنیں ہوں گی، یعنی جو عورت جس نے اس کو لے کے پالا ہوا ہے وہ اس کی بہن ہے، تو یہ پھر اس کی رضاعی خالہ بن گئی ہے. اور اب یہ مسئلہ نہیں ہوگا، لڑکا بالغ بھی ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے محرم رہے گا. تو اس لیے یہ ضرور کرنا چاہیے. یہ ہمارا ایک مشورہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی جگہ سے بعض اوقات بچے لے لیے جاتے ہیں کہ جہاں پر نسب مشتبہ ہوتا ہے. میں اور کھل کے نہیں عرض کر رہا ہوں، ایسے کسی جگہ سے لینے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کا چونکہ نسب پتہ نہیں ہوتا کس خاندان سے ہے کیا ہے، تو یہ ہماری شریعت اس چیز کا بہت زیادہ لحاظ کرتی ہے کہ نسب کی حفاظت کی جائے. تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بچہ لے لیا گیا جس کے باپ کا ہی نہیں پتہ اور وہ پتہ نہیں جائز ہے ناجائز ہے، تو پھر اس میں اجتناب ہی کیا جائے تو بہت اچھا ہے. ایسے بچوں کو لینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جن کا نسب متعین ہے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسے بچوں کو نہیں لیں تو بیچارے وہ کیا کریں گے. تو ان کے لیے علیحدہ ادارے ہونے چاہیے کہ ان بچوں کو پال پوس کر اور ان کی عزت نفس کا لحاظ رکھ کر انہیں معاشرے کا حصہ تو بنا دیا جائے. لیکن یہ تو ہم اپنے یہ خاندان کے لیے ہم مشورہ دے رہے ہیں کہ اس میں بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں کہ یہ ایسے ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ بچے کو لے لیا اور پتہ نہیں تھا، بچہ بڑا ہو گیا، اور پھر جب شادی اس کی کرنے لگے اس وقت اس قسم کے مسائل سامنے آئے بھی کس کی اولاد ہے کیا نہیں، اور پھر یہ مسئلہ بگڑ گیا اور کسی نے اپنی بچی دینے سے انکار کر دیا. کیونکہ بہرحال آپ نے بڑا دل کر کے کہ چلو بھی کیسا بھی بچہ ہے ہم تو پال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا، بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا یہی ذہن ہر شخص کا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. کوئی اگر اپنی بچی دینا چاہتا ہے، اب یقینی سی بات یہ لڑکا ہے، کوئی اپنی بیٹی دینا چاہتا ہے، اب آگے ان کی نسلیں چلیں گی تو اب ان کی نسلوں کے لیے بھی ایک پرابلم ہے کہ وہ پوچھیں گے تمہارے دادا کا نام کیا ہے، تو بچے کیا بتائیں گے. اس لیے یہ چونکہ ایک شخصیت تک یہ معاملہ محدود نہیں رہتا ہے، یہ نسلوں کے اندر منتقل ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے اس سلسلے میں خصوصاً وہ خاندان کہ جو ایک عزت رکھتے ہوں معاشرے میں، بڑی عزت رکھتے ہوں، زیادہ سینسٹیو ان کی پوزیشن ہو معاشرے کے اندر، سوسائٹی میں، وہ اس سے اجتناب کریں تو بہت ہی بہتر ہے، ورنہ بعد میں پرابلمز بن سکتی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا اور ان کی کفالت بھی فرمائی تھی اور ان کو بڑا بھی کیا. اور پھر زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ان کی پھپھی ذات تھی ہمارے سرکار کی، ان سے باقاعدہ ان کا نکاح بھی کروایا تھا. پھر یہ آگے رشتہ نہ چل سکا اور طلاق تک نوبت آئی، اور اس پر پھر جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہی کہ جی ہمارا کمپرومائز نہیں ہو رہا تو آپ اجازت دیں کہ ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو سرکار نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تمہاری مرضی ہے، علیحدہ ہو گئے. اس پر پھر چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی عدت گزر جانے کے بعد نکاح کا پیغام وہاں پر بھجوایا. تو اس پر کفار نے مطلب تانہ زنی کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی منہ بولے بیٹے کے کہ بیوی سے نکاح کر رہے ہیں اور یہ بیٹے کی بیوی سے تو نکاح ہی نہیں ہوتا. تو اس کا بھی قرآن نے رد کیا کہ نہیں، یہ سگا بیٹا نہیں ہوتے، جس کو اگر منہ بولا بیٹا کہہ بھی دیا جائے تو سگا بیٹا نہیں ہوتے، لہٰذا رشتہ جائز ہے. تو وہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ
کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہاں ہم اگر کسی کے بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو پردے کے معاملات سارے اچھی طرح ذہن کے اندر رکھے جائیں، اس کے علاوہ نسب کے معاملات بہت اچھی طرح ذہن میں رکھے جائیں، پھر اس بچے کو اپنے ساتھ رکھ کر آپ چل سکتے ہیں۔ اگر کوئی ان شرعی قیودات کا لحاظ نہ کر سکے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے خاندان کی وجہ سے یا کسی بدنامی کے خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہوں، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ساری زندگی گناہ گار ہونے سے بہت بہتر یہ ہے کہ وہ بچے کے نہ ہونے کا تھوڑا مطلب غم سہ لے اور صبر کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، تو یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا اب دیکھیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، کہ ہاں گناہ وہ ہے جو تمہارے دل جان بوجھ کر کریں۔ تو یہ، اور اس سے پہلے جو اللہ نے فرمایا کہ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، کہ اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا، جب ہم نے مسئلہ بیان کیا اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا وہ اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ خطا گویا کہ تمہاری معاف ہے۔ لیکن اگر تمہارے دل اب جان بوجھ کر ایسا کرے کہ مسئلہ معلوم ہو گیا پھر بھی کر رہے ہو، اس میں ہے گناہ۔ تو لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب یہ مسئلہ معلوم ہو جائے تو پھر جس نے اس طریقے سے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا، جھوٹا اپنا خاندان بیان کیا، تو وہ اس سے اجتناب کرے، اور اسی سے وہ بھی ذرا درس حاصل کریں۔ جو بچوں کے رشتے کرتے ہوئے عورتیں جھوٹ بول دیتی ہیں، جی آپ کون سے خاندان کے ہیں، آپ کی کاسٹ کیا ہے، تو پھر وہ جھوٹ بول دیتی ہیں جی ہم تو فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم فلاں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری ذات برادری کچھ اور ہے، لیکن صرف رشتہ حاصل کرنے کے لیے، یا جو ہمارے یہ معاشرتی ایک کلاسیفیکیشن ہے کہ ہم نے بعض برادریوں کو بڑا نیچ کہنا شروع کر دیا ہے، بعض کو بڑا اونچا کہنا شروع کر دیا ہے، اور یہ ہماری اپنی تقسیم ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن عظیم میں واضح طور پر فرمایا کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی و پرہیزگاری والا ہے۔ تو معیار تقوی اور پرہیزگاری ہے، لیکن ہم آج کل کون اس کو دیکھے تقوی پرہیزگاری کو؟ آج کل خاندان، فلاں خاندان سے تعلق، تو یہ ہم نے ذات برادریوں میں تفریق پیدا کر دی ہے کہ یہ اعلیٰ خاندان ہے یہ ادنا خاندان ہے۔ ہاں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ قرار دیا، جیسے ہمارے سرکار کا خاندان ہے، یہ تو پھر اللہ کی طرف سے بزرگی عطا کر دی گئی نا۔ باقی جو نیچے کے لوگ ہیں جن کو جن کو عجمی کہا جاتا ہے، ان کے اندر اس طرح کی تقسیم کر دینا مناسب نہیں ہوتا کہ کوئی بہت ہی نیچ برادری بنا دی، کسی کو کچھ کہہ دیا۔ لیکن بہرحال اگر کوئی ہوتے ہیں بعض اس طرح کے خاندان سے تعلق رکھنے والے، نکاح کرتے ہوئے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم تو اعلیٰ خاندان ہیں، فلاں خاندان سے ہمارا تعلق ہے، یہ بھی نسب بدلنے میں آئے گا اور گناہ ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔